صفحہ نمبر 201 201 معارف الحدیث جلد دوم۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نحمانی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 201۔ حدیث نمبر 140۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام مقرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتلا دیجئے وہ کون بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روئے خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی، پس قسم خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ اس دنیا میں خونی رشتہ اور قرابت کی وجہ سے محبت و تعلق کا ہونا ایک ایسی عمومی اور فطری بات ہے جو انسانوں کے علاوہ عام انسانوں، جانوروں بلکہ درندوں میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی مالی امداد کرتا ہے، اس کو ہدیے اور تحفے دیتا ہے، تو اس میں اس محسن کی محبت پیدا ہو جانا بھی ایک ایسی فطری بات ہے جو کافروں، مشرکوں اور فاسقوں، فاجروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن کسی رشتہ اور قرابت کے بغیر اور کسی مالی لین دین اور کسی ہدیہ اور تحفے کے بغیر محض اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص محبوب و مقرب بن جاتا ہے، اور قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازشیں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ لوگ درجہ اور مرتبہ میں انبیاء و شہداء سے افضل اور بلند تر ہوں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم درجے کے کسی آدمی کو کسی خاص اچھی حالت میں دیکھ کر اس سے اونچے درجے والوں کو بھی اس پر رشک آنے لگتا ہے۔ یہ بات عقل و منطق کے لحاظ سے اگرچہ بہت سوؤں کو مستبد معلوم ہوگی، لیکن واقعات کی دنیا میں بکثرت ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جو کچھ کہا گیا ہے یہ زبردستی کی تعویل نہیں ہے بلکہ واقعی حقیقت ہے۔ یہ بندگان خدا جنہیں کے مقام مقرب پر انبیاء و شہداء کو رشک آئے گا، حدیثوں میں ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے، ہم قوم تحابوا بروح اللہ۔ اس لفظ روح کو کے پیش ساتھ، اس لفظ روح کو دال کے پیش کے ساتھ روح بھی پڑھا گیا ہے، اور زبر کے ساتھ روح بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں اس سے اللہ کا دین مراد ہے، اور مطلب یہی ہے کہ یہ وہ بندگان خدا ہوں گے جنہوں نے اس دنوی زندگی میں اللہ کے دین کے تعلق سے باہم محبت و الفت کی ہے۔ دین اس اخروی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے بمنزلہ روح کے بھی ہے، اور وہ بلا شبہ
اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور رحمت بھی ہے، اور روح کے معنی رحمت، نعمت اور راحت کے ہیں۔ الغرض اس لفظ کو خواہ دال کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے یا زبر کے ساتھ، بہرحال ہر حال میں مطلب ایک ہی ہوگا۔ حدیث کی آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دین کے تعلق سے باہم محبت کرنے والے ان بندگان خدا پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص الخاص انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب کہ عام انسانوں پر خوف اور غم چھایا ہوا ہوگا، ان کے دلوں پر خوف اور غم کا کوئی اثر نہ ہوگا، اور یہ بالکل مطمئن اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے شاداں و فرحاں ہوں گے۔ لا خوف ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔